الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. میرے معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں ایسی نفس کی جو اپنے اوپر ملامت کرے۔ کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیاں ہرگز جمع نہ کریں گے؟ ہم ضرور جمع کریں گے، کیونکہ ہم اس پر قادر ہیں۔ انگلیوں کا پور درست کر دے، بلکہ منکر قیامت انسان چاہتا ہے کہ اپنی آئندہ کی زندگی میں فسق و فجور کرتا رہوں، اسی لیے وہ پوچھتا رہتا ہے کہ قیامت کا دن کب آئے گا، کہ جس دن آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی اور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج چاند ایک حالت میں ہو جائے گا، تو اس روز انسان کہے گا کہ کدھر بھاگوں۔ میری ماں و بہنوں، اس دنیا رنگوں کی زیبائیوں، رعنائیوں، سحر انگیزیوں، دل فریبیوں کے بارے میں ہم نے بہت کچھ سنا اور جانا۔ اس عالم فانی کی لذتوں، آسائشوں اور راحتوں سے بہت کچھ پایا اور اس کی رنگینیوں، حسن ترازیوں، جمال افرینیوں، نشاط انگیزیوں کو قریب سے دیکھا بالا۔ اس دنیا کے بنتے بگڑتے ماحول کو بھی دیکھا، سجتے سمرتے حالات کو بھی جانا، کیف سرور کی ساعتیں بھی دیکھی، طرب و نشاط کی رنگینیاں بھی دیکھی، محفل و بزم کو بھی جانا، گردش ایام سے بھی گزرے، بہت کچھ جانچا پرکھا، بہت کچھ دیکھا بھالا، اور اب جی چاہتا ہے کہ دارالبقا سے بھی واقفیت حاصل کریں، یوم آخرت کو جانے بوجھے، روز محشر کی بات کریں اور جزا کا بھی تذکرہ کریں، اس لیے کہ ہمارا ایمان و عقیدہ ہے کہ ایک دن یہ رنگ برنگی دنیا ختم ہو جائے گی، یہ کھیتی و عرض درہم برہم ہو جائیں گے، یہ نظالم کائنات اتھل پتھل ہو جائے گا، یہ روشن آفتاب سیاہ ہو جائے گا، یہ منور و ماہتاب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، یہ منور و ماہتاب ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، یہ رودائیں کہکشاں اور پورا عالم نیست و نابود ہو جائے گا، اور تمام انسان اپنے خالق و مالک معبود حقیقی کے دربار عالی شان میں جمع کیے جائیں گے۔ اس دن ہر فرد کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، اور روز قیامت کی ان ہولناک و خوفناک و ہیبتناک اور جاغسل ساعتوں میں جبکہ زندگی کے ایک ایک لمحے کی باز پرس ہوگی، ایک ایک ساعت کا حساب ہوگا، ایک ایک گھڑی کا محاسبہ ہوگا، جو فرد اپنے اعمال و کردار میں، اپنے افعال و اقوال میں کھرا اترے گا، اس کی نجات ہوگی، اور جو اس سخت دن میں اپنا حساب نہ دے سکا، اپنا چھٹکارا نہ کر سکا، تو پھر وہ ہلاک و برباد ہو جائے گا۔ میری ماں و بہنوں، اس لیے آئے ہم ذرا قیامت کی یاد تازہ کریں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کر لیں، اپنے ایمان کا جائزہ لے لیں، اپنے کردار کا تجزیہ کر لیں، اس لیے کہ ہمیں یہی حکم ملا ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ پہلے دیکھا تھا کہ بازاروں میں صنم بکتے تھے، آج کے شرم نہیں کہ ہم بکتے ہیں۔ میری ماں و بہنوں، قیامت کے مسئلے نے انسان کو حیرت و تعجب میں ڈال رکھا ہے۔ محدود عقل والے کوتاہ بین جو اس دنیا فانی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو اس پر تعجب ہے۔ کوتاہ بین جو اس دنیا فانی ہی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، ان کو اس پر تعجب ہے کہ جب ہم مرنے کے بعد پیوند خاک بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہمارا نام و نشان تک مٹ جائے گا، تو پھر کیوں کر ممکن ہے کہ ہم دوبارہ زندہ کیا جائیں گے؟ گویا وہ بعث بعد الموت کے نظریے کو تسلیم ہی نہیں کرتے، چہ جائے کا جزا و سزا، جنت و دوزخ، عذاب و ثواب کو تسلیم کریں۔ لہٰذا بطور ہنسی مذاق کے کہتے ہیں، یقولون بطور ہنسی مذاق کے کہتے ہیں، یقولون
ہم بوسیدہ ہو جائیں گے اس کے بعد بھی زندگی کی طرف لوٹیں گے. کہا کہ اس صورت میں واپسی تو بڑے خسارہ کی بات ہے، مگر قیامت کی تکذیب کرنے پر جب کہ اچانک قیامت ٹوٹ پڑے گی اور یہ زمین جھنجھوڑ دی جائے گی اور یہ ارض و سما درہم برہم ہو جائیں گے، تو اس گھڑی میں ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹ جائے گا اور کہہ اٹھیں گے کنا نکذب بیوم الدین حتی اتانا الیقین، کہ ہم تو قیامت کی تکذیب کرتے رہتے تھے یہاں تک کہ ہم کو موت نے آ دبوچا. اس دنیاوی زندگی میں اس انکار کے سبب نہ نماز پڑھتے تھے، نہ ایمان رکھتے تھے، نہ ہی شرک و کفر کی باتوں سے باز آتے تھے. آج ہم عذاب نار کے شکار ہیں، رب ذوالجلال کے شکار ہیں. ہم نے دنیا کی رعنائیوں کو جاوداد سمجھا، دولت و شہرت کو اپنا محاسبہ و پاسبانہ مانا، اپنی طاقت و قوت پر ناز تھا. آج ہمارا کوئی مددگار نہیں، کوئی غم خسار نہیں، کوئی مونس و غمخوار نہیں، نہ دوست و احباب کام آئے، نہ مال و دولت نے ساتھ دیا، اور آج وہ ذلت و بدبختی، لعنت و رسوائی سے دوچار ہیں. میرے معزز سامعین کرام، یہ تو مختصر اور اجمالی طور پر دوزخیوں کا حال تھا، نافرمانوں کا حال تھا، سیاہ کاروں کا حال تھا. مگر اس کے برعکس قیامت کے دن نیکوکاروں، متقیوں، پرہیزگاروں، اللہ والوں کا کیا حال ہوگا؟ ان کے لیے کیسی کیسی نعمتیں ہوں گی، کیسی کیسی راحتیں ہوں گی، اس کا بھی مختصر بیان ہو جائے. میری ماں بہنوں، جنتیوں کا جنت میں داخلہ بھی عجیب شان سے ہوگا. رضوان جنت کے گیٹ پر ان کو اہلا و سہلا اور مرحبا کہے گا اور ان پر سلامتی بھیجے گا. قرآن بھی اس کی منظر کشی کرے گا. ارشاد ربانی ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے ہیں انہیں جنت کی طرف گرہ در گرہ بھیجا جائے. حتی اذا جاؤها وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین، اور جب وہ جنت کے دروازے کے پاس پہنچ جائیں گے تو ان لوگوں سے جنت کے نگراں فرشتے کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم بڑے مزے میں رہو، سو جنت میں ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل ہو جاؤ. میری ماں بہنوں، یہ سلسلہ گفتگو دراز ہوتا جا رہا ہے، بات پر بات نکلتی جا رہی ہے، اس لیے کہ تذکرہ جنت کا ہے، پھر کیوں نہ بات بڑھتی جائے گی، پھیلتی جائے گی. اس لیے میں اپنی باتوں کو سمیٹتی ہوں اور سب سے پہلے اپنے نفس کو، پھر آپ تمام حضرات کو مخاطب کرتے ہوئے عرض کرتی ہوں کہ خدا تعالیٰ کی جنت انہی حضرات کو نصیب ہوگی جس کا ہر ہر لمحہ رضائے الہی میں گزرا ہو، اتباع سنت میں گزرا ہو. اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کا امتحان لے گا. ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے محض نام پر جنت مل جائے گی. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم. میرے معزز سامعین کرام، آج آئے ہم وہ اعمال کریں جس کے ذریعے سے جنت و رحمت اور مغفرت نصیب ہو. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.